اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم فقہنا فی الدین، رب زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 72، لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب، قتل کیا تم نے، نفساً ایک شخص کو، فَادَّرَأْتُمْ پھر ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگے تم، فیہا اس میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، مخرجم نکالنے والا تھا، ما جو، کنتم تکتمون تم چھپاتے تھے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا راز فاش کر دیا۔ اور قاتلوں کا جرم صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے مال و دولت کے لالچ میں آ کر اپنے سگے چچا کو قتل کر ڈالا تھا، بلکہ ان کا دوسرا جرم یہ تھا کہ لاش کو کسی دوسرے شخص کے دروازے پہ پھینک دیا تاکہ ان پر شبہ نہ ہو سکے، اور قتل کا الزام دوسروں پر تھوپ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا جائے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو مردہ زندہ ہوا، اس نے اصل قاتل کے بارے میں بتایا اور پھر مر گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کھول دیا جس کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں باخبر کر دیا کہ اصل قاتل کون ہے۔ اور مقتول کو دوبارہ زندہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بھی کھول دی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ پھر فرمایا واللہ مخرجم ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ یعنی جیسے رات میں کیا گیا قتل تم نے چھپایا تھا تو اللہ نے اسے کھول دیا، ایسے ہی نیکی ہو یا بدی چھپ کر کرو تب بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یعنی جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو وہ لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ تو اصل میں بتانا بھی یہ مطلوب ہے کہ تم چھپ کر کوئی برائی کرو تب بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں ہو سکتی۔ یہ زندگی کا اصول اور عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ آیت نمبر 73، لفظی ترجمہ۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ چنانچہ کہا ہم نے مارو اس کو، بِبَعْضِہَا اس کا ایک ٹکڑا، كَذَلِكَ اسی طرح، یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الموتیٰ مردوں کو، وَیُریکم اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیاتہ ہی نشانیاں اپنی، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم سمجھو۔ با محاورہ ترجمہ ہے، چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو، اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کے معاملے کو واضح کرنے کے لیے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو لگاؤ، تو وہ فوراً زندہ ہو گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ کس نے قتل کیا، اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا۔ تو اس طرح اس واقعے سے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کا مشاہدہ کروایا، بعث بعد الموت کا نمونہ دکھایا، اور ان کا باہمی جھگڑا بھی چکا دیا۔ اسی لیے فرما دیا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا عقیدہ آخرت کمزور ہو رہا تھا۔ اور پھر فرمایا وَیُریکم آیاتہ اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اب اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں کیا ہیں کہ جس زندہ گائے کی عظمت کے تم قائل ہو، تم اس کی پرستش کرتے تھے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے مردہ گائے کے ٹکڑے سے مردہ کو زندگی بخش سکتا ہے۔ یعنی جس گائے کو تم معبود سمجھ رہے تھے، جس کی پوجا کر رہے تھے، یہ گائے ذبح ہوتے وقت اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکی، تو دوسروں کو کیا بچائے گی یا کسی کا کیا بگاڑے گی اور کیا سنوارے گی؟ اور جن لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا جسے تم معبود سمجھتے تھے، تو ذبح کرنے سے پہلے بھی اور ذبح کرنے کے بعد بھی انہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی ایک نشانی یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنے دنوں کے بعد اس لاش کو زندہ کر سکتا ہے تو ہمیں بھی دوبارہ زندہ کر کے ہمارا محاسبہ کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل تمہیں کیوں دکھاتا ہے؟
لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تم غور و فکر کرو، تدبر کرو اور یہ حقیقت کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اب گائے کو ذبح کرنا اور اس قتل کے واقعے سے یہودیوں کے بہت سے امراض سامنے آئے ہیں، جن میں سب سے نمایاں ہے غیر ضروری بحثیں کرنا، ایک بات کو بار بار دہرانا، قیل و قال کرنا۔ قیل مانے قیلہ یعنی کہی گئی بات، اور قال اس نے کہا۔ اور ایک حدیث پہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیل و قال سے منع کیا، یعنی اللہ نے ناپسند کیا ہے قیل و قال کرنا اور مال کو ضائع کرنا اور کثرت سے سوال کرنا۔ تو اس واقعے کے ذریعے در حقیقت بنی اسرائیل کے اعمال ہمارے سامنے رکھ کے ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ کثرت کلام، زیادہ باتیں جو ہیں وہ عمل میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ سوالوں کی کثرت کسی بھی کام کو مشکل بنا دیتی ہے۔ دین کے معاملے میں جو حکم جب سمجھ آئے فوراً کر لینا چاہیے، نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یا تو نیکی کا موقع ہاتھ سے چلا جاتا ہے یا وہ آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل ایک سادے سے حکم کو کہ صرف ایک گائے ذبح کرنی تھی، اپنی حجت بازی، ٹال مٹول، بہانہ بازی کر کے دیر کر رہے تھے تاکہ اس حکم پہ عمل ہی نہ کرنا پڑے۔ سورۃ اللیل آیت نمبر 5 سے 10 کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کا حکم سن کر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب کوئی شخص حکم سن کر حجت بازی شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان حکم کو بھی مشکل بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح اس واقعے سے جو دوسرا مرض سامنے آیا یہود کا، وہ تھا اپنا جرم چھپانا، کیونکہ جب بھی ہم کوئی گناہ کر کے چھپاتے ہیں، اپنا کوئی جرم چھپاتے ہیں، تو پھر ہمیں توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ اپنے جرم کا اعتراف کرنا، گناہوں کا اعتراف کرنا ہی توبہ کی توفیق کا سبب بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں ٹال مٹول سے کام لینا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں ٹال مٹول سے صرف وہی لوگ کام لیتے ہیں جو بے حسی کا شکار ہوتے ہیں، جو حکم کے خلاف کوئی نہ کوئی تعویل ڈھونڈ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل جیسے اعمال سے بچائے اور اپنے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔